السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی جگہ کے دروازے کھولنے جا رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی خوف اور سسپینس کی چادر تن جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے سدنائے جیل، شام کی سرزمین پر ایک خوفناک راز جہاں اندھیروں میں چھپی حقیقتیں چیخ چیخ کر کچھ اور بتاتی ہیں۔ یہ جیل 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی۔ بظاہر تو یہ ایک عام قید خانہ لگتا ہے، مگر اس کی دیواروں کے پیچھے چھپے ہیں ایک ایسے راز جنہیں جان کر دل دہل جائے۔ دمشق سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں موجود یہ جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہوا میں خوف گلتا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کے در اور دیوار گویا کوئی بید چھپا رہے ہیں، اور ہر کونا گواہی دیتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے جو کبھی سامنے نہیں آ پاتا۔ یہ جیل 10,000 مربع میٹر کے رقبے میں پھیلی ہوئی ہے، مگر یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک جال ہے، ایک کھیلا ہے جہاں سے نکلنا شاید ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے بناوٹ میں جو پیچیدگی ہے وہ کسی بھی قیدی کے فرار کے تمام خواب چکنا چور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے ہر اینٹ، ہر دراڑ کسی نہ کسی چیخ کی گواہ ہے۔ سدنائے جیل کے دو حصے ہیں۔ نمبر 1، اوپر حصہ جہاں روزمرہ کی قید کا ایک ظاہری نظام چلتا ہے۔ نمبر 2، زیر زمین حصہ، ایک ایسی جگہ جو روشنی کو ترستی ہے، جہاں خاموشی بھی خوفناک ہوتی ہے۔ یہ زیر زمین حصہ تقریباً 20 میٹر گہرائی میں دفن ہے، ایک ایسی گہرائی جہاں امیدیں مر جاتی ہے اور خوف زندہ رہتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق یہاں قیدیوں کی تعداد کبھی 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے، مگر یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ہزاروں کہانیاں ہیں، وہ کہانیاں جو کبھی سنائی نہیں گئی۔ یوں ہی تو سدنائے جیل کو ڈیتھ چیمبر نہیں کہا جاتا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے تشدد کی فیکٹری قرار دیا ہے۔ اس وسیع جیل کے ان زیر زمین حصوں میں ہزاروں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ بعض قیدیوں کو اہل خانہ سمیت ان تاریخی کوٹڑیوں میں دھکیل دیا گیا تھا۔ ان زیر زمین کوٹڑیوں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، جس کا دروازہ جدید ڈیجیٹل کوڈ سے کھلتا اور بند ہوتا تھا، اور یہ سب بشار الاسد کی حکومت کے ظالم حملے کے رحم و کرم پر تھا۔ جب اپوزیشن نے دمشق پر قبضہ کیا تو جیل کے تمام اہلکار اپنی وردیاں اتار کر فتح کے جشن منانے والوں میں شامل ہو گئے۔ ان ظالموں نے اپنے پیچھے بند قیدیوں کو بھوک، پیاس اور اندھیرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اپوزیشن فورسز نے جیل پر قبضہ کرتے ہی جیل کے CCTV سسٹم کو دیکھا تو سینکڑوں قیدی مختلف بیرکس میں قید دکھائی دے رہے تھے، مگر ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اپوزیشن فورسز نے جیل کے عملے سے واپس آنے کی بے شمار اپیلیں کی اور اعلان بھی کیا کہ ان خفیہ دروازوں کے ڈیجیٹل کوڈ بتانے والوں کو $50,000 انعام دیا جائے گا، مگر کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ آخرکار پیر کے دن اپوزیشن فورسز نے پورے دمشق میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا۔ جیل کے حملے کے کئی افراد گرفتار کیے گئے اور ان کی فراہم کردہ ٹوٹی پھوٹی معلومات کے سہارے بالآخر منگل کے روز یہ خفیہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، سدنائے جیل کے بارے میں شام کے ایک قیدی نے بیان دیا ہے جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں 4 دن بعد پانی پیش کیا جاتا، جسے ہم پلاسٹک کی تیلیوں میں جمع کر لیا کرتے۔ ہم اکثر بارش کی دعائیں مانگا کرتے، جو بارش ہوتی تو بارش کا پانی دروازے سے اندر آتا، ہم فرش سے منہ لگا کر پانی پیا کرتے اور کپڑوں میں اسی پانی کو جذب کر لیا کرتے۔ بعد میں جب ہمیں پیاس لگتی تو ہم اس کپڑے کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھاتے، اور ناشتے کے نام پر ہمیں جو دودھ دیا جاتا وہ اتنا ہی ہوتا کہ ہم ایک جیل میں 20 بندے تھے اور ہر ایک حصے میں صرف آدھا چمچ آتا، اور 4 5 دن ہمیں بھوکا رکھا جاتا، اور جب کھانا پیش کیا جاتا تو ہمیں 5 ٹماٹر پیش کیے جاتے جو ہم 20 بندے تھے وہاں، جسے ہم منہ سے آدھے کر کے آپس میں تقسیم کر لیا کرتے۔ اور جب ہمیں وہاں سے باہر لے کر جایا جاتا تو ہماری نظریں اگر ان فوج کے بوٹوں سے اوپر جاتی تو ہم پر تشدد کیا جاتا، یعنی ہماری نظریں صرف ان کی بوٹوں تک ہی محدود تھی۔ اس قیدی کا کہنا ہے کہ میرے بدن پر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر انہوں نے مجھے تشدد نہ کیا ہو۔ اور اس کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات 2 بجے جب ہم نے فائرنگ کی آوازیں سنی تو ہم پریشان ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایسی آوازیں سنی تھی۔ اس دوران حلف فتح ہوا تھا۔ اس دوران ہم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو ہمیں بھی آزاد کر دے۔ تو اس رات ہم نے جب یہ فائرنگ سنی، ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ انقلابی جیل میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس دوران وہ جتنے بھی ظالم تھے وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے اور اللہ نے ہمیں آزادی بخشی۔